السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها۔ قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين۔ قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله۔ متفق علیہ۔ محترم حضرات و معزز خواتین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس ہفتہ واری درس میں جس موضوع کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں، وہ ہے والدین کی خدمت۔ دیکھیے، جب بچہ اس دنیائے رنگ و بو میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے، انسان جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو انتہائی کمزور ہوتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دوسروں کی بات سمجھ سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ کھا پی سکتا ہے، نہ اپنے درد اور تکلیف کا اپنی زبان سے اظہار کر سکتا ہے، نہ اپنے رونے کی وجہ اور نہ سبب بیان کر سکتا ہے۔ وہ گوشت کا اور ننھا سا وجود ہوتا ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہوتا ہے۔ ماں کا وجود اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ماں اس کو سہارا دیتی ہے، اس کی نگرانی کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے اور بہتر انداز میں اس کی پرورش کرتی ہے۔ ماں خود تکلیف اٹھا کر اپنے بچے کو آرام و راحت پہنچاتی ہے۔ اس کا باپ اس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اس کے لیے رنج تکلیف سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ تو گویا یہ دونوں ماں باپ اس کے لیے ظاہری سہارا ہوتے ہیں اور اس کی تخلیق کا ظاہری سبب ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیشہ بڑے معاون اور بڑے مددگار ہوتے ہیں۔ اس کے کہے بغیر اس کی خوراک کا انتظام کرتے ہیں، اس کے بتلائے بغیر اس کے دوا و علاج کا انتظام کرتے ہیں، اس کی خواہش کے بغیر اس کی صفائی ستھرائی، لباس اور دیگر ضروریات کا انتظام کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے بچہ بڑا ہوتا ہے، جب شعور کی آنکھیں کھولتا ہے تو بچے کو کہیں نہ کہیں یہ ضرور احساس ہوتا ہے کہ مجھے اس مقام تک پہنچانے میں میرے والدین کا بہت بڑا کردار ہے، میرے والدین نے بڑی قربانیاں دی ہیں مجھے اس مقام تک پہنچانے کے لیے۔ تو اب بچے کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، ان کا ادب و احترام بجا لائے۔ اور آپ یاد رکھیں، تمام انسانوں میں سب سے بڑا حق
ماں باپ کا ہے، والدین کا ہے۔ آپ قرآن پڑھ جائیے، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو والدین کی اہمیت و فضیلت اسی بات سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی سے ہم ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ کے رب نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ضعیف العمری کو پہنچ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ یہ 5 کام ضرور کرو۔ کیا ہیں 5 کام؟ والدین کے لیے 5 کام کیا ہیں اس کو یاد رکھو۔ یہ آج کا بہت بڑا ہوم ورک ہے اور اس کو پوری زندگی یاد رکھنا ہے۔ پہلا کام اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ اف مطلب کسی کام کرنے کا حکم دے، آدمی زبان سے کچھ نہ کہے، خالی منہ بگاڑ لے، اس طرح سے منہ بگاڑ لے، دل میں سوچے خالی مجھے بولتے رہتے ہیں، میرے سوا اور کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ ماں باپ کے کسی حکم پر منہ بگاڑ لینا یہ بھی اف ہے۔ زبان سے کچھ نہ بولنا، خالی منہ بگاڑ لینا۔ تو اللہ نے فرمایا ولا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، یہ بھی ہلکے درجے کی گستاخی ہے، اور والدین کے لیے اتنی بھی گستاخی ناقابل برداشت ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تنہرہما، ماں باپ کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہ کرو، خفا ہو کر، غصہ ہو کر زور زور سے بات نہ کرو، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے چلا چلا کر ماں باپ کو خاموش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے والدین ہیں، تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہ کرو، غصہ ہو کر، ناراض ہو کر ان سے گفتگو نہ کرو۔ تیسرا حکم کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ادب اور نرمی سے بات کرو، ادب اور نرمی سے بات کرو۔ دیکھیے بعض سلف میں علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، بہت بڑے محدث اور عالم دین گزرے ہیں، وہ اپنے والدین سے، خاص طور پر اپنی ماں سے جب بات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، تو ماں کو پوچھنا پڑتا تھا بیٹے پھر سے بات کرو، پھر سے بولو کیا کہنا چاہ رہے ہو، پھر سے کہو کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ تو اسلاف یہ طریقہ اختیار کرتے تھے اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا۔ آج تو بچے ماں باپ بنے بیٹھے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کے باپ بنے بیٹھے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں، ان سے بات چیت کا ایسا انداز اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ادب اور نرمی سے بات کرو۔ ہمیشہ تمہارے لہجے میں نرمی ہونی چاہیے، نرم گفتگو جو ہے ماں باپ سے کرو۔ چوتھا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے تم اپنے بازو کو پست رکھو، رحم و کرم کے بازو کو پست رکھو۔ جس طرح سے جانور اپنے پروں کو پھیلا کر اپنے بازوؤں میں اپنے بچوں کو سمیٹ لیتا ہے، پرندہ اپنے بچوں کو جیسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیتا ہے، ایسے ماں باپ کے لیے ہمیشہ اپنا بازو پست رکھو، ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے تیار رہو،
ان کی اطاعت و فرما برداری کے لیے تیار رہو، اپنی ذات سے اپنے والدین کو فائدہ پہنچاؤ، ان کی دعائیں لو، ان کی بد دعائیں مول نہ لو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحم و کرم سے میری پرورش کی ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی ان آیتوں میں اللہ نے خاص طور پر والدین کو یہ 5 احکامات سنائے ہیں، 5 نصیحتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ ہر بچے کو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اسے اپنے والدین کے ساتھ جو ہے اس طرح کا سلوک اور برتاؤ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، معزز ماؤں اور بہنوں، ایک طرف والدین کا مقام و مرتبہ ہے اور دوسری طرف ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے ایسے والدین ہیں جو دکھ اور غم کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں، اپنے دکھ اور غم کا لوگوں سے اظہار نہیں کرتے۔ گھر کی عزت چلی جائے گی، خاندان میں ٹام ٹام ہو جائے گا، لوگوں میں ہمارا گھرانہ بدنام ہو جائے گا، مگر بہت سارے ایسے والدین ہیں جو گھر میں گھٹ گھٹ کے جیتے ہیں، بہو اور بیٹے کی اذیت کو برداشت کرتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں۔ جب کبھی ان کا کوئی غمخوار مل جاتا ہے، کوئی مونس مل جاتا ہے، ان کی دل کی باتیں سننے والا مل جاتا ہے، تب اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ آج ہمارا سماج کیسا ہے؟ ماں باپ جب تک طاقتور رہتے ہیں، کچھ کرنے کے لائق رہتے ہیں، کچھ کرنے کے قابل رہتے ہیں، بچے ان کی خدمت سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی خدمت کا جب اصل وقت آتا ہے تو وہی بچے ماں باپ کے لیے بوجھ معلوم ہونے لگتے ہیں۔ یا تو بچے ان کو دور کر دیتے ہیں یا بچے خود ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال بالکل اسی درخت کی طرح سے ہے۔ ایک درخت جب تک پھل دیتا ہے بڑا پیارا دکھتا ہے، بڑا پیارا دکھتا ہے، اس کی حفاظت کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اور جب وہ درخت پھل دینے کے قابل نہیں رہ جاتا، سوکھ جاتا ہے، تو آنگن میں کچرا دکھتا ہے، اس کو صاف کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ بالکل بعین ہی بہت سارے گھروں میں یہی معاملہ والدین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ پہلے تو ہم سنتے تھے، پڑھتے تھے کہ یورپ میں ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیا جاتا تھا، اور اب تو خود ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ تقریباً ہر جگہ ماں باپ کو بوجھ تصور کر کے ان کو اناتھ آشرم، اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، معزز ماؤں اور بہنوں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہوں، چاہے وہ آپ کے ساس سسر ہوں، ہر ایک کا احترام کیجیے، ہر ایک کی خدمت کیجیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کے ساتھ ادب اور نرمی سے گفتگو کیجیے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، سوال کیا ہے؟ ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، اللہ کو کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب عمل ہے، اللہ کی نگاہ میں بڑا پسندیدہ کام ہے۔ پھر کہتے میں نے پوچھا ثم ایو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ تمام نیک اعمال میں دوسرے نمبر کا سب سے بڑا نیک عمل ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے بڑا محبوب عمل ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا، یہ عمل، یہ نیکی اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔
اس سے اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، ماں باپ کو خوش رکھنا، ان کی خدمت کرنا اللہ کی رضامندی اور تقرب الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ماں باپ کو خوش رکھیں گے، اللہ ہم کو چاہنے لگے گا، اللہ ہم سے خوش رہے گا، اور جس بندہ یا بندی سے اللہ خوش رہے اس کی کامیابی کا کیا کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ رب کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، رب کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے۔ اگر آپ رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، اپنے ممی پاپا کو خوش رکھیں، اپنے والدین کو خوش رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ہمیشہ خوش رہے گا، آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں اور بندیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہی نہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک گناہوں کی بخشش کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں نا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی اصبت ذنبا عظیما، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، فہل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ میرے لیے توبہ ہے، توبہ کا کوئی طریقہ ہے، میرے گناہوں کی معافی کا کوئی طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کہا ہل لک من کیا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ کیا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں زندہ نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا فہل لک من خالہ، کیا تمہاری خالہ، تمہاری انٹی زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ فبر رہا، اپنے خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ اکبر، بہت بڑا گناہ کیا تھا، ذنباً عظیما۔ محدثین لکھتے ہیں انہوں نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تھا، کسی بڑے گناہ کا، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ زندہ نہ ہو تو خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس بڑے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اب ہم اور آپ اندازہ لگائیں، جب خالہ کے ساتھ حسن سلوک کا یہ معاملہ ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں روزی روٹی کے سلسلے میں پریشان ہیں، بہت سارے لوگ اپنی زندگی کی بے برکتی سے پریشان ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نسخہ بیان فرمایا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ رزق میں برکت دے گا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو بابرکت بنا دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، کون نہیں چاہتا؟ روزی میں اضافہ کون نہیں چاہتا؟ عمر میں اضافہ کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کسی کی یہ خواہش ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور رشتہ داروں میں سب سے پہلا نمبر کس کا آتا ہے؟ والدین کا آتا ہے۔ رشتہ داروں میں، ذوی الارحام میں سب سے پہلا نمبر والدین کا آتا ہے۔ تو گویا والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی خدمت، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے گا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ فرمائے گا، عمر کو اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے باعث خیر و برکت بنا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، معزز ماں اور بہنوں، والدین کی خدمت، ان کی عزت، ان کا احترام، یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ عمل ہے، اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اس سے۔ اللہ رب العالمین جو ہے اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ رزق میں اضافہ فرماتا ہے، عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس لیے
اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ آپ دیکھیں والدین کا مقام و مرتبہ تو اتنا بڑا ہے کہ باقاعدہ وہ یہاں تک حق رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، یہاں تک استحقاق رکھتے ہیں۔ آپ حدیث پڑھیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، کانت تحتی امرأہ، میرے ماتحت میں ایک عورت تھی، ایک بیوی تھی، وکنت احبھا، میں ان سے بہت محبت کرتا تھا، بہت چاہتا تھا، مگر میرے والد وکان عمر یکرہھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس عورت کو ناپسند کرتے تھے، اس کی کسی جو ہے اخلاقی غلطی کی وجہ سے وہ ناپسند کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس عورت کو طلاق دے دوں، حالانکہ میں بہت چاہتا تھا، میں اپنی زندگی سے ان کو جدا کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی اس پسندیدہ بیوی کو طلاق دے دوں۔ تو کہتے ہیں میں نے انکار کر دیا، فابیت، میں نے طلاق دینے سے انکار کر دیا، کہا میں طلاق نہیں دے سکتا۔ میری اس گستاخی کا تذکرہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، کہا طلقھا یا عبداللہ، طلقھا، اے عبداللہ بن عمر تم اپنے باپ کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اسی طرح کا واقعہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس پیش آیا، ایک شخص ان کے پاس اپنا مسئلہ لے کر آیا، کہا میری بیوی ہے، میری ماں چاہتی ہیں کہ میں ان کو طلاق دے دوں، میں کیا کروں، مجھے مسئلہ بتائیے، مشورہ دیجئے، میری صحیح رہنمائی کیجئے۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں باپ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، مگر صحیح ترجمہ ہے باپ جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے۔ فَإِن شِئْتَ فَاعْذِ ذَلِكَ الْبَابَ، اگر چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو، او احفظہ، اگر چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو۔ یہاں دیکھیں جو والد کا لفظ ہے یہ دونوں کو شامل ہے، والد کے معنی جننے والا، پیدا کرنے والا، ماں اور باپ دونوں شامل ہیں، جیسے والدین میں ماں اور باپ دونوں شامل ہیں، والد میں بھی ماں اور باپ دونوں شامل ہیں۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو، ماں اور باپ دونوں کو جنت کا بہترین دروازہ قرار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ والدین یہاں تک اختیار رکھتے ہیں، ان کو یہاں تک پاور ہے، اگر وہ چاہیں تو حکم دے بیٹوں کو کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دے، تو والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنی ضروری ہوگی بچوں پر، اور بیوی کی محبت پر والدین کی محبت کو ترجیح دینی ہوگی۔ اس حدیث کی روشنی میں محدثین کرام لکھتے ہیں کہ اگر طلاق کا مطالبہ دینی اور اخلاقی بنیاد پر ہو، طلاق کا مطالبہ دینی اور اخلاقی بنیاد پر ہو، تو ایسی صورت میں بچوں کو والدین کا حکم ماننا ضروری ہے، اور اگر کسی اور وجہ سے ہو، کسی ضد کی وجہ سے ہو، غصے کی وجہ سے ہو، بھڑاس نکالنا ہو، تو ایسی صورت میں بچوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ادب و احترام سے والدین کو سمجھائیں تاکہ والدین راضی ہو جائیں اور ایک عورت پر بلا وجہ ظلم نہ ہونے پائے۔ تو آپ دیکھیں، غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا درجہ کتنا بڑا قرار دیا ہے، شریعت نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ حکم دے بچوں کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو شرعی اعتبار سے بچوں کو یہ حکم ماننا پڑے گا۔ تو والدین کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی اہمیت کو سمجھیں، ان کی قربانیوں کو سمجھیں۔ ہم کو اب احساس نہیں ہوتا ہے، جب ہم خود کمزور ہو جائیں گے، جب ہم خود بوڑھے ہو جائیں گے، جب ہم اس اسٹیج میں پہنچیں گے، تب ہمیں اس کا احساس ہوگا کہ یقیناً جو ہے والدین کو بڑھاپے میں کس قدر جو ہے اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اولاد کو
والدین کے لیے بڑھاپے کی لاٹھی کہا گیا ہے۔ تو اللہ کے لیے ہم میں سے ہر کوئی اپنے والدین سے محبت سے بات کرے۔ دیکھو اگر والدین ہم سے الگ ہیں، دور ہیں، تو بھی روزانہ وقت نکال کر، موقع نکال کر ان کے پاس جانا چاہیے، اس کو اپنی ڈیوٹی بنانا چاہیے۔ والدین کے پاس 5 منٹ 10 منٹ بیٹھے، ابو کیسے ہیں آپ، امی کیسے ہیں آپ، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ محبت سے باتیں کر کے ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں، ان کی دعائیں لیں۔ خالی آپ ابو جان امی جان کہہ کر محبت سے پکاریں گے، ان کا دل بہت بڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے لیے ان نصیحتوں پر عمل کریں، اور اللہ کے لیے والدین کو ہرگز ناراض کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ درس میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کی عزت کرنے، ان کا احترام کرنے اور ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو کما حقہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین، اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنے والدین کے لیے بڑھاپے کی لاٹھی اور بڑھاپے کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے پروردگار ہمارے والدین پر، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں رحم و کرم سے پالا اور ہمیں محبت سے ہماری پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حالتوں پر رحم فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان پر آسانی فرمائے۔ والدین بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ والدین اگر زندہ نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے والدین کی مغفرت فرمائے اور ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ شیخ کے ایمان میں، عالم ایمان میں رحمت عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجلس نام پر پہنچتی ہے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف جو بات بولے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجلس نام پر پہنچتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔